بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المؤمنون پڑھنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ سورۃ المؤمنون 6 رکوع پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں عقائد اور نظریات کو ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی معاملات کو بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی خوبصورت بات موجود ہے۔ مستدرک حاکم وغیرہ میں یزید بن بابنوس رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے ام المؤمنین، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق مبارک کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو۔ قد افلح المؤمنون 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ تھیں۔ گویا کہ پورے کا پورا قرآن، اس میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا۔ خاص طور پر سورۃ المؤمنون کی یہ پہلی 10 آیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے پوری طرح متصف تھے اور یہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے تمام ارکان اور اسی طرح شرائط، آداب، سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے نماز ادا کرنے والے۔ اور وہ ہیں جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، بیہودہ باتوں میں، لغو باتوں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ان سے منہ موڑ کر بس اپنا ضرورت کا کام اور مقصد زندگی اس کو پورا کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور وہ جو ہر عمل پاک ہونے کے لیے کرنے والے ہیں، یعنی جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اپنے تزکیہ کے لیے کرتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کے لیے۔ ہم جو کام بھی کریں اس کی بدولت ہمیں تزکیہ نصیب ہو جائے، ہم جو قدم بھی اٹھائیں اس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اور وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اسلام انسان کو اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے حلال راستہ دیتا ہے، حرام راستے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ سے، جن میں سے ایک نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے بچنے والا ہوں، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، پھر جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو راستہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بیوی اور لونڈی
اور عورت کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے خامن یا لونڈی کا مالک۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اپنی جنسی خواہش اور شہوت کی تکمیل کے لیے ایک مسلمان مرد کو یہ طریقہ کار بتایا، یعنی مسلمان مرد کے پاس دو راستے ہیں، بیوی اور لونڈی، اس کی بیوی ہو یا پھر اس کی لونڈی ہو، اور عورت کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے خامن، اگر خامن نہیں ہے، اگر وہ لونڈی ہے تو پھر اس کا مالک۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرنے والے ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اسی لیے فرمایا پس جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے اندر وہ سارے کے سارے کام آ جاتے ہیں، زناکاریاں، بدکاریاں، قوم لوط کا فعل، کسی جانور سے بدفعلی، ہاتھ یا کسی اور طریقے سے ایسا فعل کہ جس سے انسان اپنے وجود کو خطرے میں ڈالے، منی کو جسم سے خارج کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتا دیا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا ایسے ہر اقدام سے بچنا ہے اور حلال راستے کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے دور میں بالخصوص نکاح کا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے حلال طریقے سے۔ اور فرمایا اور وہی ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، امانتیں ان کے پاس رکھ دی جائیں تو وہ ان کی پاسداری کرتے ہیں، امانت اس کے مالک کو جیسے لی ہوتی ہے ویسے ہی واپس لوٹا دیتے ہیں اور اپنے وعدوں کی عہد کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، عہد کر کے توڑنے والے نہیں اور نہ ہی بدعہدی کرنے والے بلکہ عہد کو پورا کرنے والے۔ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے، ان صفات عالیہ کا، گویا کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت اور اللہ کا وہ حق کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ ہی کا حق ادا نہ کر سکے تو بندوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یہی لوگ وارث ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہیں خوشنصیبوں میں شامل فرما لے۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے جنت میں ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر تمہارے لیے آخرت میں ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں، ایک گھر ہے، پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ سو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اولئک ھم الوارثون کا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، یعنی جو بھی انسان دنیا کے اندر ہے نا، آخرت کے اندر اس کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں ہے، دوسرا جہنم میں ہے۔ اب جو بندہ فوت ہو کر جہنم میں معاذ اللہ، تو جنتی لوگ اس کے جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے۔ فرمایا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اولئک ھم الوارثون، یہ وارث بننے والے ہیں۔ اب ہم ذرا سوچ لیں، غور کر لیں، اگر ہم دنیا سے جائیں، جنت میں ہمارا گھر ہو، اس کا وارث کو اور بن جائے تو کتنی ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ دنیا میں ہم اپنا گھر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آخرت کا جنت والا کو گھر کو لے لے، تو اس لیے اپنی آخرت کے جنت والے گھر کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان صفات کے مالک لوگ فردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہ جنت ان کے والد مکرم آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، لہٰذا وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کو مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کا اوسط اور اعلیٰ سب سے بلند حصہ وہ فردوس ہی ہے، اس لیے کہا کہ جب اللہ سے مانگو جنت فردوس ہی مانگو، اللہ ہم سب کو اس کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ السلالہ کسی چیز کے خلاصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تینن، چونکہ تنوین آ گئی اس پر، تینن اس لیے تحقیر کا معنی پایا گا۔ انسان جسے تم چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے دیکھتے ہو، اس انسان کی ابتدا حقیر مٹی کے خلاصے سے ہوئی ہے۔ کہیں اللہ نے کہا جلی ہوئی مٹی، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بجنے والی مٹی،
تو اندازہ کر لیجئے بجنے والی جلی ہوئی مٹی کے خلاصے سے ہوئی ہے. سب سے پہلا انسان اس طرح سے پیدا ہوا ہے. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. انسانی کا جو سلسلہ پھر آگے چلتا ہے میاں بیوی سے. پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا. پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنا دیا. پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا. پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنا دیا. پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا. سو بہت برکت والا ہے وہ اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے. اندازہ کیجیے محفوظ ٹھکانے رحم مادر کے اندر انسان بچہ یوں تخلیق پاتا ہے. پہلے پانی کا قطرہ نطفہ, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون, پھر اندازہ کیجئے وہاں پر جناب بوٹیاں بنتی ہیں, ہڈیاں بنتی ہیں, ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے. کس نفاست کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو رحم مادر کے اندر بناتا ہے, پھر دنیا میں لے کے آتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ جو سب پیدا کرنے والوں سے سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے, کتنا ہی بابرکت ہے. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو, جتنی بھی زندگی گزار لو آخر تو مرنا ہی ہے نا. پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جہاں تمہیں اپنے کیے کا اس دنیا کی زندگی کے اندر جو کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے, راستے تمہارے اوپر بنائے. طرائق یہ طریقتن کی جمع ہے. 7 آسمان چونکہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. سورہ نوح آیت نمبر 15 میں بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ راستہ ہے کیونکہ وہ چلنے والوں کی ٹھوکر میں آتا ہے, اس لیے وہ راستہ کہلایا. فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں, ان کو راستے ملتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ انہی آسمان کے راستوں سے جاتے ہیں. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 7 آسمانوں کو 7 راستوں سے تعبیر فرما دیا ہے. اور فرمایا ہم کبھی بھی مخلوق سے غافل نہیں. عرش بری پر ہو کر اللہ مخلوق سے غافل ہو جائے آسمان یا زمین کی, ممکن ہی نہیں ہے. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا. جتنی ضرورت تھی, جہاں ضرورت تھی, جو ضرورت تھی اس کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتار دیا. پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا. جہاں جو ضرورت تھی اس کی مناسبت سے زمین میں پانی ٹھہرایا. اللہ ذوالجلال والاکرام کے یہ کام اور اللہ کی کاریگری. پھر وہ ندی نالوں میں چلتا ہے, نہروں میں چلتا ہے, کھالیوں میں چلتا ہے, کہیں ٹھہرا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں. زمین کے اندر جذب کر دیں, آسمان سے ہی نہ برسائیں, برسایا ہوا پانی اس کو زمین میں جذب کر دیں, سب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے. یعنی وہ جو آسمان سے پانی آتا ہے, زمین مردہ ہوتی ہے بنجر, اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے, پھر وہاں سے سبحان اللہ طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے. طور سینا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا بالخصوص ذکر کیا, اور اس سے مراد ہے طور پہاڑ, اور وہاں سے اگنے والا جو ہے وہ زیتون کا درخت ہے. اللہ اکبر. طور سینا وہاں پر جو درخت اگتا ہے, وہ درخت نکلتا ہے, وہ ہے زیتون کا درخت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی ہے. یعنی زیتون کے آئل میں, تیل میں کئی طرح کے فوائد ہیں. تیل استعمال کیا جاتا ہے جسم کو لگانے کے لیے, اور اسی طرح وہ بہترین سالن بھی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. زیتون کھایا بھی کرو اور اس کا تیل استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت ہے. سبحان اللہ. زیتون, اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بتایا. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھجوروں انگوروں کا ذکر کیا اور ساتھ میں زیتون کا درخت, زیتون کا ذکر کر دیا. اور کتنے خوبصورت پیرائے میں کہ وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل لے کر وہ اگتا ہے, اس میں تیل ہوتا ہے,
سبحان اللہ. اور اسی طرح کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی ہوتا ہے جو جسم کو تقویت دینے کا باعث بنتا ہے. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں یقیناً بڑی عبرت موجود ہے. چوپائے جانوروں کے اندر بڑا عبرت کا سامان موجود ہے. ان کے گوشت میں، ان کی سواریوں میں، ان کے دودھ میں سبحان اللہ بڑا عبرت کا سامان تمہارے لیے موجود ہے. اس لیے فرمایا ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں دودھ وغیرہ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو. سواری کرنے کے فائدے، دیگر فوائد، پھر اس طرح ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی ان جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو جیسے گھوڑا، گدھا وغیرہ، اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو، پانی کے اوپر سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض واقعات بیان کیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے. ارشاد فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود اور الہ نہیں ہے. تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے. تمہارا معبود بس ایک ہے. جب تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے. چنانچہ ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا یہ تو تمہارے جیسا بشر ہی ہے، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بشر، یہ رسول کہاں سے ہو گیا معاذ اللہ. اللہ تعالی نے فرمایا مزید کہنے لگے یہ تمہارے جیسا بشر ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا. اللہ نے رسول بنا کے بھیجنا ہوتا نا تو کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا. یہ تمہارے جیسے بشر کو اللہ تعالیٰ نے رسول کیسے بنا لیا ہے؟ یہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی برتری حاصل کر لے اس راستے سے. آپ اندازہ کیجئے مشرکوں کی سوچ کتنی گھٹیا ہوتی ہے. دنیا داروں کی، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم آگے نکلے ہوئے ہیں، ہماری برتری ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. تو معاذ اللہ پتہ نہیں اللہ کے نبی بھی اس راستے سے اپنی برتری چاہتے ہیں، حالانکہ ان ظالموں کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول اور نبی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے آتے ہیں اور انہیں ان کی زندگی کا مقصد یاد دلاتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، کہنے لگے ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں یہ بات سنی کسی نے کہا رسول نبی آیا ہے. یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جسے ایک جنون ہے، معاذ اللہ اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے. سو ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو، دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کیا اس کا حال ہوتا ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. یہ ساری باتیں گفتگو سن لینے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے اے میرے رب میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے 2 قسمیں نر اور مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں داخل کر لیں، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے سے بات طے ہو چکی، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات آ گئیں سیدنا نوح علیہ السلام کو، جس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی ہے. فرمایا پھر جب آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں وہ سارے کے سارے کشتی میں بالکل سیدھے ہو کر صحیح ہو کر بیٹھ جائیں تو اس وقت کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا کی ہے. اس سے معلوم ہوا کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اور اس کے کلمات اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے. جیسے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خود دعا سکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی سوار ہو کر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اور نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا
بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظالموں سے نجات دے دی۔ یہاں ظالموں سے مراد مشرک ہیں، شرک کرنے والے کہ جن کو نوح علیہ السلام زندگی بھر روکتے رہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ اللہ تعالی مزید فرمائے اور آپ نے کہنا ہے اے میرے رب مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور تو سب اتارنے والوں سے بہترین ہے۔ اللہ جس وقت میں اتروں نا تو بڑی سلامتی کے ساتھ، اور پھر وہ منظر سارا پیش آیا، سورہ ہود میں پیش آیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، کشتی رکی، اس میں سے نوح علیہ السلام اترے اور ان کے ساتھ ایمان والے اترے، پھر اللہ نے آگے نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلایا۔ بے شک اس واقعہ میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہمیں ہمیشہ سے آزمانے والے ہیں۔ شروع سے ہم آزمائش کرتے آئے ہیں اپنے بندوں کی، انسانوں کی، اب بھی وہی صورتحال ہے اور اس سلسلے نے قیامت تک چلنا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور زمانے کے لوگ پیدا کیے، بہت سی قومیں آئیں، بہت سی بستیاں آباد ہوئیں، بڑے اللہ کے نبی اور رسول آئے، اور ان کی قومیں، ان کی اقوام، ان کی امتیں، یہ سب کے سب آباد ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد دیگر اور بہت سی قوموں کو، لوگوں کو پیدا کیا، تو ہم نے ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، انہوں نے بھی آ کر یہی پیغام سنایا کہ لوگو تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، بس اسی اللہ کو پوجو، اسی اللہ کے بن کے رہو، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر صرف رسول کا ذکر کیا ہے، ایک رسول سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو قوم آباد کی، اکثر مفسرین کے بقول وہ قوم عاد ہے، کیونکہ قوم نوح کے جانشین یہی لوگ بنے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان کی طرف اللہ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو۔ گویا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد روئے زمین پر جو قوم آئی وہ تھی قوم عاد، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو ان کی طرف رسول بن کے آئے وہ تھے ہود علیہ السلام۔ انہوں نے بھی یہی پیغام سنایا، اور ان کی قوم کے بھی کافر سردار کہنے لگے، جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، اور اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کے اندر بڑی خوشحالی دے رکھی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بشر، یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یہ ہود یہ بھی تمہارے جیسا بشر ہے نا، یہ اللہ کا رسول کیسے ہو گیا ہے؟ غور کیجئے قرآن پاک کی باتوں پر۔ کہنے لگے جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتا ہے، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے، کھانے پینے میں تمہارے جیسا، سب چیزوں میں تمہارے جیسا، اور کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ سنیے اگلی بات، کہنے لگے اگر بلا شبہ تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی بات مان لی تو یقیناً تم اسی وقت ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم نکال لیے جاؤ گے؟ دوری ہے، بہت دوری ہے، بات ماننے میں نہیں آ رہی اس کے جس کا تم سے وعدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو وعدہ تم سے کر رہا ہے نا، یہ ہماری سمجھ سے بہت دور ہے، ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے، یہ ہماری عقل اور دماغ میں نہیں آتی بات کہ جو مر جائے، مٹی میں مل جائے، مٹی ہی بن جائے، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اندازہ کر لیجئے کیا ان لوگوں نے باتیں کر کر کے ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ کہنے لگے نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا کی زندگی، بس ایک ہی جہان ہے، یہی ہے زندگی،
اے جہان مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا، بس یہاں پر وقت گزارو، زندگی گزارو، ہم یہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یہ ایک چل چلا والا معاملہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور ہم ہرگز اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ہود علیہ السلام نے تو اللہ کی طرف دعوت دی، مقابلے میں اس قوم کے سرداروں نے کتنی نازیبا گفتگو کی اور کتنی لمبی باتیں کی، اور کس کس انداز میں قوم کو ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے روک دیا۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، اس کے بدلے میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری مدد فرما۔ فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہوں گے، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان پر عذاب آئے گا اور ان کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک زوردار آواز اور چیخ نے حق کے ساتھ آن پکڑا، بس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، بالکل اس طرح کوڑا کرکٹ کی طرح، جیسے کوئی ادھر چیز پڑی ہے کوئی ادھر چیز پڑی ہے، غلاظتیں گندگیاں وجود ان کے اللہ تعالیٰ نے یوں نشان مٹا کے رکھ دیا۔ سو ظالم لوگوں کے لیے بہت دوری ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، یعنی قوم سمود کے لوگ اور دیگر کئی ادوار میں آنے والے لوگ۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے کوئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، بس وقت مقرر پر اللہ کی طرف سے جو عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے، لگاتار ایک رسول دوسرے رسول، بعض اوقات ایک رسول کی موجودگی میں ساتھ کئی نبی بھی۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ یعنی ایک قوم گزری، دوسری قوم آ گئی، دوسری قوم گزری، تیسری آ گئی، صفحہ ہستی سے مٹتی بعض قومیں چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قصے کہانیاں بن گئے۔ آج ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں، لیکن دنیا میں ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کے لمبے وقفے کے بعد مبعوث ہوئے، مختلف نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، جیسے لاٹھی، ہاتھ، دیگر اس طرح کے معجزات وہ لے کر آئے، اور جا کر فرعون اور اس کے سرداروں کو دعوت دی، کیونکہ ان کی طرف اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے تمام قوموں کا نقطہ نظر رسولوں نبیوں کے بارے میں ایک ہی رہا، بشر بشر بشر، ہمارے جیسا بشر ہے، ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں، ہم تو اس کی نہیں مانتے، کیوں، یہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ یہ وہ خوفناک نقطہ نظر ہے کہ جو رکاوٹ بن گیا قوموں کے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی راہ میں۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسولوں کو، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو برائے سوچیے نا ذرا، وہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لائے، کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر ہے۔ آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں، اس نبی کی بات ہم مانتے ہیں لیکن پیروی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے جیسا بشر ہی نہیں ہے۔ تو دونوں کی بات تو ایک جیسی ہو گئی نا، لہذا نہ یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے نہ وہ نقطہ نظر ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بشر تھے، امتوں کے لیے نمونہ تھے، اللہ کی شریعتوں پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور باقاعدہ جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، بات بھی تبھی بنتی ہے۔ لو جی، انہوں نے کہا ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں۔
اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو عظیم نشانی بنایا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، کتنی بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی مرد کی قربت کے، شوہر کی قربت کے، بغیر باپ کے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدہ مریم کو بیٹا عطا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کوئی نہیں ہے، سیدہ مریم کا شوہر کوئی نہیں ہے، کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نشانی بنا دی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اپنا کلمہ قرار دیا۔ اور جیسے عام پیدائش ہوتی ہے ماں باپ دونوں سے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش نہیں کی، لہٰذا یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نشان ہے۔ اور فرمایا اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی۔ ربوتن، ٹیلا یعنی اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس ٹیلے سے مراد مصر کی زمین لی ہے اہل علم مفسرین نے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ بعض آثار سے بھی اسی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ بیت المقدس کے قریب کھجور والی وہ بلند جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو نیچے سے آواز دی گئی تھی کہ غم نہ کر، تیرے نیچے تیرے رب نے ایک ندی جاری کر دی ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں گزرا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس، وہاں پر جو بلند ٹیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دونوں کو ٹھکانہ دیا، اور وہیں پر بہتے ہوئے پانی کا چشمہ تھا۔ اب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے بعض حالات اور واقعات کو ذکر کیا۔ اب دوبارہ سے پھر ہدایات کا ایک خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رزق حلال کا اہتمام اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم اپنے رسولوں کو دیا، رزق حلال کا اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم اپنے ایمان والے بندوں کو دیا، اور رزق حلال کا اہتمام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کیا کتنی اہمیت ہے۔ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی اگر رزق حلال نہ ہو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اپنے رسولوں کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ نیک عمل کرو، لیکن یاد رکھو پاکیزہ چیزیں کھانے کا اہتمام کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ رسول کریں، کوئی بھی کرے، کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا کائنات میں مگر اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے، اور یقیناً یہ تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور سنو میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھے سے ڈرو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام اللہ کے رسولوں کے نام۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی اقوام جو آئیں بعد میں اور ان کی اولادیں، پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی اقوام اور ان کی امتیں جیسے یہود و نصارہ، اللہ اکبر، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے۔ جیسے ہماری امت بھی ابتداء میں بالکل متحد تھی، بعد میں آہستہ آہستہ گروہوں میں بٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو کچھ ہے، جو ان کے معاملات ہیں، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو معاذ اللہ گمراہ سمجھتے ہیں، فلاں تو جہنمی ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا، جی حق تو ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ کیفیت بن جاتی ہے جب بندہ اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، باقی سب کو جھوٹا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، باقی سب کو غلط سمجھتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی یہی قباحت ذکر کی ہے۔ تو ایسی حالت میں فرمایا بس آپ انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، وہ اپنی غفلت کے اندر ہی اپنا وقت گزارتے رہیں، ہر دھرمی کے اندر، تعصب کے اندر۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد دیا، ہمارے اوپر رب کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں
ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دولت یا اولاد سب کچھ دے کر در حقیقت ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام بھلائیاں کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کا ہونا، اچھی صفات کا ہونا، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے اور کامیابی دلاتا ہے۔ مال کا ہونا، دولت کا ہونا، اولاد کا ہونا، اس کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لوح محفوظ جو سب حق بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوح محفوظ جو بولے گی اس کے مطابق، اور اسی طرح اس سے مراد ہے نامہ عمل، نامہ عمل میں جو لکھا ہوگا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا، کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، نہ حق تلفی ہوگی، بلکہ ان کے دل اس سے سخت غافل ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے اس کو بجا لائیں۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا چونکہ ان کے دل سخت غفلت میں ہیں، لہٰذا وہ اس غفلت کا شکار ہو کر ہی یہ کام کرتے ہیں جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں۔ مال و دولت میں پڑے ہوئے ہیں، اچھے اعمال کی پرواہ کوئی نہیں، لہٰذا اس کی طرف ان کی توجہ بھی کوئی نہیں۔ تو غفلت کا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ اچھے اعمال سے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے، ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اچھے عمل بجا ہی نہیں لاتا۔ اور فرمایا ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں اور وہ انہی کو کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے ان نیک اعمال کے مقابلے میں کئی کام کرنے ہوتے ہیں، دنیا کمانی ہوتی ہے اور دنیا کے لیے بڑا وقت نکالنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ پھر انہی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور پھر یہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ اس طرح اپنی دنیا بنانے میں مگن رہتے ہیں نا، پھر ہوتا یہ ہے حتیٰ کہ جس وقت ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرتے ہیں تو پھر اچانک وہ بلا اٹھتے ہیں۔ پہلے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا نا کہ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، کوئی اچھے کام کر لیں، کوئی کسی کو نیکی بتا دیں، کوئی کسی کو برائی سے منع کر دیں، کوئی اچھا کام کر لیں، وقت ہی نہیں۔ الٹے کاموں میں دلوں کی غفلت کے ساتھ پڑے رہتے ہیں، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر اس کے وقت بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج بلاؤ نہیں، آج تمہیں اس طرح سے آوازیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، یقیناً ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، میری آیات تمہیں سنائی جاتی، تم نے کبھی سن کر عمل کرنا گوارا ہی نہیں کیا، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اور رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی آیات اس لیے ہوتی ہے کہ بندے کی اصلاح ہو، بندہ ان کے مطابق اپنا عمل سنوارے، عقیدہ بنائے، لیکن جن لوگوں کی یہ روش ہو، ایڑیوں کا بل پھر جانا ہے، تکبر کرنا ہے، رات کے وقت اپنی مجالس کے اندر ان کے خلاف سرگوشیاں کرنی ہیں، کیڑے نکالنے ہیں، فلاں بات ایسی ہے، فلاں بات ایسی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور بیہودگیاں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا انہوں نے اس بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟ یعنی ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام پر، قرآن پاک پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اتنا بھی وقت ان کے پاس نہ نکلا کہ غور ہی کر لیتے اور غور و فکر کر کے کم از کم اپنی عادات اور اپنے انداز طور اتوار کو بدل لیتے۔ یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کچھ آیا ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی رسول، اللہ کی آیات، کیا یہ کوئی نئی چیز ہے جو ان کے پاس آئی جو پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے اجنبی خیال کرتے ہیں کہ یہ اجنبی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا رسول کیسے ہے، ان کو رسول کی پہچان ہی نہیں۔ کیا بات ہے، آخر وہ کون سا عذر ہے جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالی کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے۔ یہ اعتراضات تھے نا ان کے کہ معاذ اللہ اس کو جنون ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، یہ تو جناب اس پر جادو ہو گیا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آخر ان میں سے کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی باتوں کو اللہ کے رسول سے سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اللہ کا رسول حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، انکار کرنے والی نہیں کہا، کارہون کراہت کرنے والی ہے۔ یہ ہے وہ جرم جو قوموں کا تھا کہ حق کا پتہ چل گیا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، قرآن ہے جی، حدیث ہے جی بالکل جی میں مانتا ہوں، لیکن پھر اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کہ اگر میں نے قرآن حدیث پر عمل کر لیا تو پھر دنیا کہاں جائے گی، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، برادری ہے، فلاں ہے، اس کا مطلب ہے حق ناپسند ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جس کو حق ناپسند ہے اس کا انجام دیکھ لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا یہ ادا مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ متکبر قسم کے لوگوں کی ہے جنہوں نے آخرت میں ناکام ہو جانا ہے۔ اور سنو، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کے اندر فساد برپا ہو جائے، سب بگڑ جائیں، سب تباہ ہو جائیں، لیکن حق تابع نہیں ہوتا، لوگوں کو حق کے تابع ہونا پڑتا ہے، بات تب بنتی ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھے نا حق ہماری مرضی کا ہو، ہماری خواہشات کے تابع ہو، تو پھر یہ رزلٹ نکلے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے۔ بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ جتنا قرآن ہے، احادیث ہے، ان کے اندر نصیحت کن کو ہے؟ انسانوں کو، جن کے نام یہ پیغام ہے، لیکن لوگ ان سے ہی اس نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، نصیحت پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ بھائی مجھے کچھ آمدن میں میری میں اضافہ کرو، کوئی وظیفہ وغیرہ دو، تو یاد رکھیے آپ کے رب کی آمدنی بہت بہتر ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو جو اس کا وظیفہ اور صلہ دینا ہے نا، کہیں بہتر ہے، اور وہ اللہ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ اور بے شک آپ یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کا رسول ہمیشہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور جو اس پر چلتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بتایا کہ آپ ان لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، لیکن بے ایمان لوگ وہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف ہے اس کو دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ گمراہ ہو کر اپنی سرکشی کے اندر اڑے رہنا یہ ان کافروں کی ادا ہے، بے ایمانوں کی ادا ہے کہ انہوں نے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہونا۔ اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ جب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی عذاب دیا، عذاب میں ان کو گرفتار کیا، تو اس عذاب کے بعد بھی وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکے، نہ انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا۔ مختلف مواقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی پکڑ کی، جیسا کہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے قحط نازل کیا، قحط اتارا، قحط کے ذریعے پکڑ لیا مکہ والوں کو۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے علاقے سے جو گندم آتی تھی وہ روک دی، جس کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑ گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئے، بار بار اللہ کی پکڑ دیکھ کر بھی وہ سیدھے نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا تو اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر خیر سے نا امید ہوں گے۔ کفار کو یہ نا امیدی آخرت کے دن ہوگی، آخرت کے دن سخت نا امیدی ہوگی کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزاری، کاش ہم اللہ کی مان لیتے اور آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام شدید عذاب کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔
اب اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ جان لیجئے۔ فرمایا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی اللہ کے کنٹرول میں ہے رات اور دن کا بدل بدل کر آنا۔ کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی باتیں کی جیسے ان سے پہلے والے لوگوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ بہت دور کی بات ہے، یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، مگر یہ تو سوائے پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر زندہ ہونا ہوتا تو ہمارے پہلے والے زندہ ہو جاتے، کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ اس کا مطلب بس یہ قصے کہانی ہے، معاذ اللہ۔ فرما دیجئے زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان قریب وہ کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے۔ فرما دیجئے کیا بس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ فرما دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ۔ تو فرما دیجئے کیا پس تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تمہارے دلوں میں کوئی خوف تقوی نہیں ہے؟ اندازہ کیجئے کتنے خوبصورت پیرائے میں اللہ نے باتیں سمجھائیں اور اپنا عقیدہ توحید واضح کیا، شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ فرمایا فرما دیجئے ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سوال سن کر جلد کہیں گے یہ سب بھی اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرما دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ پھر وہ کون سا جادو ہے جو تمہارے اوپر چل جاتا ہے اور تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کی عبادت پر نہیں آتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کو اکیلا تنہا کیوں نہیں مانتے؟ تو سنو، بلکہ ہم ان کے پاس بالکل کامل مکمل سچ لے کر آئے ہیں، اور لیکن وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خود جھوٹے ہیں، عقیدے بھی جھوٹے، عمل بھی جھوٹے، اور حق پر چلنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ان کے شرکی عقائد کے رد ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح سے مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ نے صاف کہا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کا جز نہیں جو اس میں سے جدا ہوا ہو، جیسے نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نور میں سے نور، یعنی اللہ کے نور میں سے نور جدا ہو کر مدینے میں آ گیا یا مکہ میں پیدا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں تھا، نہ کوئی پہلے نہ کوئی بعد میں، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سنو اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا۔ مثال کے دو معبود ہوتے، ایک اللہ کے مقابلے میں کوئی اور۔ اللہ نے کچھ پیدا کیا، اس نے کچھ پیدا کیا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا، وہ اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا۔ تو اتنی موٹی بات بھی مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی معبود اپنی اپنی مخلوق لے کر چل پڑتا اور پھر زمین کے اندر آسمان کے اندر تباہیاں بربادیاں آ جاتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اور یقیناً ان میں سے بعض بات پر چڑھائی کر دیتا، مقابلے میں آ جاتے، پھر ان کی آپس میں جنگیں ہوتی۔ سنو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مبرہ اور پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور اس سے بہت بلند و بالا ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اے میرے رب اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ پھر مجھے تو ان میں سے نہ کرنا، بلکہ یا اللہ تو اپنی رحمت کر کے مجھے ان سے دور ہی رکھنا۔ یعنی جس وقت ان لوگوں پر عذاب آئے نا اور یہ اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے اللہ
تو نے مجھے ظالموں میں شمار نہیں کرنا کہ ظالموں کے ساتھ میں ہو جاؤں اور پھر جو عذاب ان ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے وہی عذاب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لہٰذا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور بے شک ہم اس بات پر کہ تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں پوری طرح قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دی کہ جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، توحید اختیار نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا، ان کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو پیغمبر جی جو وعدہ کر رہے ہیں نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے پر وہ پوری طرح قادر ہیں، اور وہ اللہ نے دکھا بھی دیا۔ غزوہ بدر کے اندر جب خوفناک شکست سے وہ لوگ دوچار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا برائی کو اس طریقے سے دور کرتے رہیے جو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ برائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے بہترین طریقے کے ساتھ۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور کہتے رہیے اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان مجھے کسی چیز پر اکسائے، وسوسہ ڈالے، کوئی مجھ سے گناہ کروانے کی کوشش کرے، میں اس سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں، میرے پاس آئیں، میرے جسم میں داخل ہوں، یا مجھے کسی قسم کا وسوسہ ڈالیں، یا چوکا ماریں، یا مجھے کسی بھی قسم کے برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ میں ہر لحاظ سے ان تمام چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں اس میں جو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے کے تو جا ہی رہا ہے، تھوڑا سا مجھے وقت دے دے تاکہ میں کوئی اچھا عمل کر لوں۔ ارشاد ہوتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے، ایک پردہ اب گرنے والا ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان، جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ پردہ ایسا ہے جس نے قیامت سے پہلے اٹھنا نہیں ہے۔ اب انہوں نے اسی پردے کے اگلی جانب چلے جانا ہے، نہ ان کا دنیا سے تعلق نہ آگے۔ اب اس آخرت کی پہلی جو گھاٹی ہے قبر، اس کے اندر انہوں نے اپنے کیے کی جزا اور سزا لینے کا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ تو اپنی زبان سے آخری وقت میں جو مرضی بندہ کہتا رہے، جو مرضی کہتا رہے کہ اللہ مجھے بھیج دے، اللہ تھوڑا سا، اللہ کہتا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو آگے کی آگے طرف ہی چلنا ہے۔ اب اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگوں کے ہاں بعض عقائد پائے جاتے ہیں جی، وہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، وہ جناب جمعرات کو آتی ہیں، وہ فلاں دن آتی ہے، سب کے سب ڈھونگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے دو ہی ٹھکانے، جیسا بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جنت کے جہنم۔ جنت میں چلا گیا ہے، اس کا آنے کو جی نہیں چاہتا، اگر کوئی خواہش کرے بھی نا، جیسے شہید خواہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو نہیں آنے دیتا۔ اور جو جہنم میں چلے گئے، اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں وہ ان کو آنے نہیں دیتے۔ لہٰذا چھوڑیے ان ساری باتوں کو، آئیے قرآن اور حدیث پر۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کا دنیا سے اب تعلق ختم ہے، وہ آتا نہیں ہے، وہ جاتا نہیں ہے، وہ تقاضے نہیں کرتا، وہ مطالبے نہیں کرتا، نہیں۔ اب زندوں نے جو کام کرنا ہے اس کا زندوں کو بھی اور انشاءاللہ ان کے فوت شدگان کو بھی فائدہ ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، سارے رشتے ختم، دوستیاں ختم، اور ایک دوسرے سے وہ سوال بھی نہیں کر سکیں گے یار کیا حال ہے، کیسی صورتحال ہے، نہ بالکل حال احوال تک نہیں پوچھیں گے۔ بس جس خوش نصیب کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے، نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں شامل کر لے۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، ان کے چہروں پر حملہ آور ہوگی، حساس ہوتا ہے نا چہرہ، تو چہروں کو جھلسائے گی، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے یا جل کر کوئلہ ہو جانے والے ہوں گے۔ اب جتنا مرضی غصہ کریں، جو مرضی کریں، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ارشاد ہوگا کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ، جہنم میں جلنے والوں اور کوئلے بننے والوں، بتاؤ نا ذرا، کیا تمہارے سامنے میری آیات کبھی تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ تم ان کی تکذیب کر دیا کرتے تھے،
تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے اوپر در حقیقت ہماری بدبختی غالب آ گئی، اللہ ہماری یہ بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، اور یقیناً ہم ہی گمراہ لوگ تھے، ہم نے کبھی ہدایت کے راستے کی طرف چلنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اب کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں اس میں سے نکال دے، اس جہنم میں سے، اگر ہم دوبارہ کریں گے نا تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ ایک مرتبہ دوبارہ بھیج کے دیکھ تو صحیح نا، دوبارہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر ان کو بالفرض اللہ دوبارہ بھیج بھی دینا پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو روکا جائے گا، تو بھیجنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب جتنے مرضی منت ترلے کر لیں، حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب وہ یہ کہیں گے نا کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم ہی ظالم تھے، اب ظلم نہیں کریں گے ہم، اگر دوبارہ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے، ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے اس میں دور دفع ہو کر پڑے رہو، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے اور مجھ سے بات نہ کرو، بلا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، دفع ہو جاؤ اور اسی جہنم کی آگ کے اندر پڑے رہو۔ اللہ کو اتنا غصہ کیوں آئے گا؟ سنیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ میرے بندے تھے جو کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کے مخلص بندے جو دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم ان کو ٹچکریں کرتے، تم ان پر آوازیں کستے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی۔ تم اپنے اس کام میں اتنے مگن ہوئے، مذاق کرنے میں، ان کے عیب تلاش کرنے میں، ان پر کیچڑ اچھالنے میں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی، میری نصیحت ہی بھول گئی، تمہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ تو سنو پھر، بے شک میں نے ان کے صبر کی آج انہیں یہ جزا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے لوگوں کی باتیں اور ملامتیں سننے والوں صبر کرو، اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلنے والوں صبر کرو، دیکھو اللہ کی طرف سے ملنے والا نتیجہ کتنا شاندار ہے، یہ سب صبر کا بدلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں نے آج ان کو ان کے صبر کی یہ جزا دی ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ وہ دیکھو وہ جنتوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ جنتوں کے مہمان بن رہے ہیں، اور تم جہنم کے اندر گل سڑ رہے ہو۔ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کو ان کے جرائم میں کفر اور شرک ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے جرائم کے اندر صرف یہ ذکر کیا ہے ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو، ذرا سال گن کے بتاؤ کہ زمین کے اندر کتنا وقت تم نے گزارا، تو وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا دن کا بھی کچھ حصہ، بس شمار کرنے والوں سے، گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوگا واقعی تم زمین میں بڑا تھوڑا وقت رہے ہو، آخرت کے مقابلے میں تو بالکل معمولی ہے نا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کاش کہ تم جانتے ہوتے، تمہیں دنیا کے اندر اس بات کا احساس ہو جاتا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل معمولی اور تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ جو سچا بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا ہے، وہ ایسے فضول کام نہیں کرتا، بے مقصد مخلوق کو پیدا نہیں کرتا اور پھر پیدا کر کے وہ اس کو پوچھے نا، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والے عرش کا رب ہے، عرش کریم کا وہ رب ہے۔ اور جو بدبخت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنو پھر اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے، اللہ اس سے حساب لے گا کہ پیدا تو میں نے کیا تھا، نعمتیں تجھے ساری میں نے دی تھیں، اور تو نے یہ کیا کیا ہے، مجھے چھوڑ کر اوروں کو پکارنے لگ گیا۔ یقیناً کافر لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، یہ کام کافروں کے ہیں اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کہیے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر بہترین انداز میں رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے
اس کی رحمت کی دعائیں کرنا، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر اس قسم کی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں اللہ کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔